ریکارڈنگ لگا دیجیے گا۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ریکارڈنگ میں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک آیت رہ گئی تھی کل، تو پچھلے رکوع میں سے، تو اس کو بھی آج پڑھ کے پھر آگے رکوع چلیں گے۔ تو یہاں پیچھے جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے درمیان مکالمہ تھا اوپر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید بتائی، اور توحید کے بعد پھر اس کے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا فرعون، اس کو جھٹلایا اور اس کو احساس دلایا کہ جو بھی راستے سے بھٹک جاتا ہے یا بھول جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو لے کے ایک آئرونک ٹچ ہے، ایک تنزیہ طور پر، کہ میرا رب نہ ہی کیا ہوتا ہے، بھٹکتا ہے، نہ اور نہ ہی بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، نہ ہی وہ بھولتا بھولتا ہے۔ یہ دراصل میں طنز تھا کس پر، فرعون پر، کہ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور تو اس وقت بھی بھٹکا ہوا ہے اور تو بھول بھی جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بھولتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی باقی صفات بتائیں کہ یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور جب بھی یہ چیزیں آئیں گی تو مثلا یہاں بتایا کہ ہم نے تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھا، جی سر تو جی پہلے سر۔ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اللہ جزائے خیر دے جی۔ تو جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہماری ایک نشست پہلے ہوتی ہے ریویژن کی، اس میں چونکہ ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہاں بھی پڑھنا چاہیے تھا۔ اچھا جی، آگے جو آیت نمبر 53 آ رہی ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی، یہ جو اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بتا رہے ہیں کہ یہ اگر خاصیتیں ہیں کسی بندے میں بھی دنیا کے اندر تو اس کو رب مان لیتے ہیں، اور اگر یہ خاصیت کسی بندے کے اندر نہیں ہے تو وہ خالق نہیں ہو سکتا، مالک نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کیا ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا جی؟ بچھونا بچھونا بنا۔ بچھونا بچھونا بچھونا. بنایا۔ تو دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے زمین کو بنایا ہو اور پھر رہنے کے لیے جگہ ساری مہیا کی ہوں۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے چلائے کی بجائے بنائے بھی کہہ سکتے ہیں سالکا جی۔ جی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس ذات نے یا اس نے اللہ نے آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی. پانی۔ چلو یہاں ہو سکتا ہے کہ ایک آرٹیفیشل رین ممکن ہے لوگ کر لیتے ہوں، لیکن یہ جو ہے آگے کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنَ النَّبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس اللہ نے اس پانی کے ذریعے مختلف نباتات کے ازواجن بہت سے جوڑے بنائے۔ جوڑے. اب یہ بھی کوئی انسان نہیں کر پایا کہ ہر نباتات کا نر اور مادہ بھی ہو، پھر پانی آئے تو زمین خود بخود اندر سے اپنا ماتا. جو رویدگی ہے وہ آنا شروع ہو جائے۔ کوئی ہے جی دنیا کے اندر؟ نہیں سر۔ کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ قائل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس بات پہ
رضامند بھی ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس پوری کی پوری کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو طریقہ بتایا. آگے چلتے ہیں جی اب، اور اس کے اندر رکوع ختم ہوگا اور رکوع کے آخر میں لفظ ہے اس کو ہم نے سیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ٹھیک ہے. کلو کلو ورعو انعامکم. اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، نباتات کے ساتھ، جس کے اندر جوڑے ہیں. تو کلو کا ترجمہ کریں جی. کھاؤ تم کھاؤ. تم سب تم کھاؤ. کھاؤ. جی تم کھاؤ، تم ٹھیک کھاؤ ہے، جمع کسی کا ہے، تم کھاؤ. تم کھاؤ ورعو یہ رائی سے نکلا ہے، چراؤ. چراؤ جی ورعو اور چراؤ چراؤ. اور تم چراؤ. اور تم چراؤ. انعامکم. انعام سورہ ہم نے پڑھی ہے، سورہ انعام کا مویشی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مویشی چوپائے مویشی. چوپائے. اچھا چوپائے چوپائے، مویشی ٹھیک ہے. لیکن ایک بات آپ نے علمی نہج سے یہ یاد رکھیے گا، نعما کہتے ہیں، نعم کہتے ہیں اونٹ کو. تو انعام ان چوپاؤں کو کہتے ہیں جن کے اندر اونٹ بھی شامل ہو. جی 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 جی. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. علمی طور پر کہہ رہے ٹھیک. ہیں. تو ترجمہ بنے گا کہ تم کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ وراؤ چراؤ. چراؤ. کیا کھلاؤ چراؤ گے؟ وہ نباتات. تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ انہی نباتات میں سے، زمین میں سے نکلتا ہے تو وہ کھاتے ہیں. بے شک گوشت بھی ہے، تو گوشت والا جانور کیا کھاتا ہے پہلے؟ نباتات کا نباتات، پتے، وہی کھائے گا. تو وہ گوشت بھی دراصل میں سورس کا کیا بن گیا؟ وہی نباتات، وہی جی پانی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے نکالے ہیں. تو پھر دوبارہ کلو ورعو انعامکم کا ترجمہ جناب اپنے داؤد بھائی کریں گے. جی سر. کلو ورعو انعامکم، تو تم سب کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ. چراؤ، ٹھیک ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آگے جو آیت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو بھی دیکھتے ہیں، نباتات کو بھی دیکھتے ہیں، گھاس وغیرہ اور فصلیں جتنی بھی ہیں وہ ہم کھاتے بھی ہیں، لیکن اس کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. ہم نے اس کے اندر کبھی تحقیق نہیں کی کہ یہ کیسے آ گئی ہیں، کیسے اگ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمارا دھیان دلا رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی. اب جیسے پڑھا تھا نا اولی الالباب، جی فیصل جی بھائی بتائیں جی. گے کیا ترجمہ کیا تھا اولی الالباب؟ عقل والے. عقل والے، بالکل. یہ عقل والے. عقل والوں کے لیے. جی بالکل، عقل والے. لبوب کہتے ہیں عقل کو، تو الباب اس کی جمع ہے، اولی الالباب عقل والے. اسی طریقے سے جو نہا ہے یہ ممکن ہے ترجمے میں آپ کو مشکل بنائے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے امر بالمعروف اور آگے کیا ہے؟ نہیں عن المنکر. وَنَهِی عَنِ نہیں علی الْمُنکر. المنکر. تو ہمارا دماغ چلا جائے گا نہیں کے ساتھ. ویسے جو ترجمہ ہوا ہے وہ نہیں، نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح. رکنا. روکنا. اب مجھے یہ بتائیے جی، نہیں عن المنکر امر حکم دینا اور برائی سے روکنا یا برائی سے رکنا، جو دونوں لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. روکنا. وہاں بھی ویسے یہ بتائیے کہ جو منکر ہے یا بدی ہے اس سے رکنا خود یہ عقل کا کام ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. عقل ہوگی تو تب ہی برائی کو برائی سمجھیں گے نا. لیکن یہاں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، نہا جو ہے یہ جمع ہے، اور کس کی جمع ہے؟ وہ ہے نوحیہ. نوحیہ، نون ہا یہ
اور تا مربوطہ. نوحیا کو کہتے ہیں عقل. نوحیا کو کیا کہتے ہیں؟ عقل. عقل. اب نہا اس کی جمع ہے اور عقل کی جمع کیا ہوگی؟ نوحی. جی عقل ہی نہا ہوگی. بن گیا نا. تو وہ ہمارے جب جملہ کریں گے تو عقل والوں کے لیے ہی یا عقلوں والوں کے لیے بنے گا. جی جی بالکل، عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ بنے گا. تو ترجمہ اب بنے گا ان فی ذالک، بے شک اس میں. کس میں؟ بے شک کھانے پینے میں اور چرانے کے اندر اور نباتات کے اندر، بے شک اس میں. لا ترجمہ یقیناً. یقیناً آیات، نشانیاں ہے. نشانیاں ہیں. نشانی نہیں، نشانیاں آیت. ہیں. جی نشانیاں ہیں. لِأُولِن، او نہیں نشانیاں کہنا، لِأُولِن نُہَا. ترجمہ ہوگا اب عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے جیسے کہا. تو دونوں میں سے کوئی ایک لے لیں آپ، کیا ہوگا جی؟ عقل مندوں کے لیے عقل صحیح. والوں کے عقل لیے. والوں کے لیے. اچھا میں یہ کہوں گا کہ چونکہ نوحیا کا مطلب ہی عقل ہوتا ہے، جو ہمارے اندر ہے، امیجنیشن ہے یا فلسافیکل ٹچ ہمارے پاس ہے، تو وہ نوحیا کہلاتی ہے. تو اس کا عقل والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. اولی الالباب پہلے پڑھا ہوا ہے، تو اس کا دوسرا آج آپ نے سمجھ سے لے لیا کہ نہا، اس کو نہیں کے ساتھ نہیں ملانا، بلکہ اس کا واحد جو ہے اس کے معنی عقل ہے، اور یہ نہا جمع ہے. یہ سمجھا پا رہا ہوں؟ اچھا جی آگے پھر چل. جی سر. اس کو اپنا کون پروفیسر صاحب تو نہیں ہے، داؤد بھائی کریں گے. جی جی سر. کلو ورعوا انعامکم، تم سب کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. جی لام یقیناً. کا مطلب یقیناً نشانیاں ہیں یقیناً عقل نشانیاں. والوں کے لیے. جی. اچھا جی اب آ رہا ہے اوپر جو بتایا زمین، اس کی طرف اشارہ جا رہا ہے منہا. اس کا تعلق اوپر بھی ہے، اوپر والے. اور رکوع کا مطلب یہ نہیں ہوتا رکوع ہمارے اپنے لگائے ہوئے ہیں کہ بھئی اس جگہ پہ ایک موضوع ختم ہو گیا اور آگے آ گیا. آیات جتنی بھی ہیں اس کے نمبر ہم نے لگائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اس میں کہا منہا خلقناکم، یہ دی پہلا جز. وفیہا نعیدکم، دوسری چیز. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ تین چیزیں آ گئیں. کیوں جی؟ جی کیا ترجمہ ہے صحیح. منہا خلقناکم؟ اس میں اس سے میں سے ہم نے تمہیں پیدا اس سے کیا. ہم نے پیدا کیا. جی اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. ذرا ضمیر کا پتہ چل جائے گا کہ ہاں کس کی طرف جاتی ہے. وہ جو 17 الفاظ ہیں جی، وہ میں نے کہا تھا کہ اپنے سرور صاحب کو بھیجیے گا، وہ ضرور بھیجیے گا، اس لیے کہ وہ بڑے اہم ہیں چیزیں. تو جی انشاءاللہ. منہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس زمین میں سے. اس زمین میں سے. خلقناکم، ہم نے تمہیں ہم نے پیدا تمہیں کیا. پیدا کیا. ہم نے تمہیں پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے ہی بنائے گئے تھے. تین اور الفاظ ہم نے وہ پڑھے تھے، تو وہ ہوا. وفیہا نعیدکم، اعادہ سے نکلا ہے لوٹانا. وفیہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس ہی میں اور اسی زمین میں. اور اسی میں نون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم ہم نعیدکم، ہم تمہیں لوٹا دیں گے. ہم تمہیں لوٹائیں گے. اور اسی زمین میں تمہیں لوٹا دیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ،
ترجمہ اور کریں، انہی میں سے ہم تمہیں جیسے اور تمہیں نکالیں اور گے، اسی سے اسی ہم زمین میں نکالیں سے گے، ہم دوسری تمہیں ہم نکالیں گے تارتن اخری، ایک اور مرتبہ، دوسری بار دوسری بار بھی کہہ سکتے ہیں، دوسری بار ٹھیک ہے، تو دونوں معنی ہیں اس کے، تارتن اخری ایک اور مرتبہ بھی کہہ لیں گے تو وہ دوسری بار ہی بنے گا۔ تو جناب یہ ہے الفاظ۔ آپ نے ان الفاظ کے بارے میں کبھی کوئی چیز سنی ہے یا نہیں سنی؟ نہیں نہیں سنی۔ اس کے بعد اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ جب لوگوں کو دفن کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں قبر کے اندر، تو پہلی مٹھی جو ہے وہ کر کے وہ کہتے ہیں جی منہا خلقناکم، اور دوسری مٹی ڈالتے ہیں تو وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالتے ہیں تو ومنہا نخرجکم تارتن اخری، یہ کہتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ، چونکہ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، لیکن لگتا اچھا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی لگتا اچھا ہے کہ بھی تین چیزیں ہیں، تین مٹھیاں ہم نے ڈالنی ہیں۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میت تھی اس کے جنازے پر نماز پڑھی، اور پھر میت کو قبر تک لے گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے یہ کیا کہ اس کے سر کی طرف تین مٹھی جو تھی وہ ڈالی اپنا مٹی، لیکن ساتھ کچھ نہیں پڑا۔ تو لوگ جو ممکن ہے یہ پڑھتے ہوں، آپ بھی پڑھتے ہوں، سو آپ کی خاطر تو اس کو حدیث کو مطابق نہ پڑھیے گا، یا نہیں پتا تو یہ مطلب میرا تو خیال ہے کہ اچھی بات ہے نہیں پتا، لیکن چونکہ ہم نے لوگوں کو دیکھا تو اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ترجمہ کریں صحیح اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ منہا خلقناکم، اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں سے ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارتن اخری، اور اسی زمین سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس پر ایمان ہونا باقاعدہ، کہ دو چیزوں پر تو سب کو پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مٹی سے بن گئے ہیں، قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کہ من بعد سے بعد الموت جو ہے کہ اپنا موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس پر جو کافرین ہیں ان کا یقین نہیں ہے، فرعون کا بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، اور پیچھے بتایا تھا کہ وہ دہریہ تھا، اس لیے کہ وہ رب کو نہیں مانتا تھا، اپنے آپ کو رب کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو جملے درمیان میں آ رہے ہیں، یہ جملہ معترضہ بتایا تھا کہ اس کا تعلق پچھلے واقعے کے ساتھ نہیں ہوتا، درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالی تربیت کرنے کے لیے یہ جملے دے دیتا ہے۔ کیوں جی؟ جی سر، ہاں، تو پچھلا جملہ بھی، یہ جملہ بھی، جملہ معترضہ جب میں کہوں گا تو یہ ٹرمینالوجی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کا تعلق آگے پیچھے نہیں، یہ تربیت سے تعلق ہے۔ آگے جناب اللہ تعالیٰ سر یہ کہہ رہا ہے کہ معتردہ جو ہے، سر یہ پوچھنا ہے کہ یہ معتردہ اردو میں کیسے لکھیں گے؟ میم آئین تے یا تو آگے؟ جی میم عین تے را دعاد اور ہے، جی معترضہ، اعتراض پر۔ جی آگے جی، جی آگے پڑھیں جی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اب آگے جناب فرعون کی طرف، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو جملہ معترضہ تو وہاں ختم ہو گیا، اب فرعون کی طرف دوبارہ آ گیا وہ واقعہ۔ تو ترجمہ آپ یقیناً کر لیں گے، وَلَقَدْ، اور بے شک اور اور بے بے شک، شک
अरैनाहु तर्जमा हमने उसे दिखलाया, हमने उस फिरौन को दिखाई, हमने उस फिरौन को दिखाई दिखाई। उसे रिया से निकला अरई, अरैना, अरा का मतलब रिया देखना होता है, अरई दिखाना होता है। तो अरैनाहु हमने उसे दिखाई, आयातिना कुल्लहा अपनी सब निशानियां, अपनी निशानियां, अपनी तमाम निशानियां, वो 9 के 9 मोजज़े। पता लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको दिखा दिए। उसमें तो 2 मोजज़े पहले ही काफी थे। उसमें वो जो 2 मोजज़े थे, पहले वाला मोजज़ा क्या था? लाठी लाठी को साफ जी, लाठी वाला, और दूसरा यदे बैदा वाला वो ऐसा है ना? बगल में जी यदे बिल्कुल ठीक है जी, वो डाला और फिर निकल आया। इसके अलावा भी जो मौजूदात दिए वो आगे सारे के सारे आ रहे हैं, हत्ता कि वो भी मुझे दिखा दी निशानी कि उसने देखा कि बहरे कुलजुम जो था वो ये रेड सी है, या बहरे कुलजुम साथ आ जाता है वो, तो उसको भी 2 टुकड़े किया। फिरौन ने देखा या नहीं देखा? जी देखा सर। अब इतना कुछ देख दिखा के करना क्या चाहिए था? और ये भी देखा उसने, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं सूरतुल अराफ में, क्या पढ़ा कि जादूगर जो थे उनकी जितनी भी लाठियां और वो रस्सियां जो थी उनको असा अजदा बन के खा गया। वो भी उसने देखा ना। जी अब ये सारे मुझे देखने के बाद उसको क्या करना चाहिए था? सर तस्लीम खम करना ईमान चाहिए। लाना चाहिए था, इसलिए कि वही उसी जगह पर जादूगर खड़े थे, तो जादूगरों में से बहुत से जो ईमान ले आए थे, बल्कि सारे ही जादूगर ईमान ले आए थे, जो आगे किताब में पढ़ेंगे हमें। लेकिन उसने क्या किया? फकज़्ज़बा, उसने झुठलाया, फिर तो उस भी फिरौन ने उसने झुठलाया। व हाँ। अबा, और उसने इनकार किया। और इनकार और किया। उसने इनकार किया। अब ये व अबा वाला तो शैतान वाले अल्फाज है, अबा वस्तकबरा, तो फकज़्ज़बा झुठलाना आ गया जी। अपने चिश्ती साहब करेंगे इसका तर्जमा? जी दूर सर, ये है मैं स्क्रीन पे आ नहीं रही, जी, नेट नहीं चला आ गया। रही तो कैसर भाई भेज रहे हैं, उनको कहते हैं वो पढ़े। वलकद अब आ गया अरैनाहु, सर, अब आ गया। वलकद नहीं, आप कैसर भाई को अरैना, पढ़े थे। वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा, और बेशक हमने उसे अपनी तमाम निशानियां दिखाई। फकज़्ज़बा, तो उसने झुटलाया, व अबा, और उसने इनकार किया। और उसने इनकार किया। अब उसका जो जमीर है वो किसकी तरफ है? उस फिरौन ने। फिरौन की तरफ। अब जनाब ये सारा फिरौन कुछ की तरफ। देख के, सुने इधर आगे, ये सारा कुछ देख के, तमाम निशानियां देख के, उसूली तौर पर तो अंदर से बंदा मुसलमान हो जाता है, यकीन आ जाता है कि ये अपना फिजिकल नहीं है, ये मेटाफिजिकल है। क्यों जी? मेटाफिजिकल फिजिकल मतलब ये है कि फौकल कहेंगे जिस्म, ये फौकल फितरत, ये सारी चीजें हैं, ये इंसान के पास में नहीं है। लेकिन उसने एक दूसरे लोगों को साथ में लाने के लिए एक चाल चली। वो क्या? कौला अजीतना, अजी अभी करता हूँ, मेरे पढ़ लें दे। कौला अजीतना लितुखरिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा। उसने अपनी चाल चली, कहा ये तो सारे का सारा क्या है? ये जादू है। तो आप तर्जमा करते हैं जी। कौला, उस फिरौन ने कहा, तो फिरौन ने कहा, अजीतना, क्या तो हमारे पास आया है? क्या हाँ, तू क्या हमारे तू पास हमारे आया? पास आया है? आगे बा नहीं है, बा होता तो वो लाया बन जाता। अजीतना, क्या तू हमारे पास आया है? ली, आके आगे तुखरिजना,
تو ہمیں نکال دے، ہمیں نکالے تاکہ تو ہمیں نکال تو دے ہمیں نکال من ارضنا، ہماری ہماری زمین میں سے زمین یا سے، ہمارے ملک میں سے. جی کیسے؟ بسحر کا، اپنے جادو سے، اپنے جادو اپنے کے ساتھ. اپنے جادو سے، جادو کے ذریعے. جادو کے ذریعے. یا موسیٰ، اے موسیٰ. اے اے موسیٰ، موسیٰ، اب پورا جملہ ذرا دیکھیں تو اس فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے اس لیے کہ تو ہمیں ہمارے ملک سے، ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے؟ یہ جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. غلام جی سرور بھائی ترجمہ کریں ذرا. قال اجئتنا، تو فرعون نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، کہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحر کا، اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ، اے موسیٰ. اے موسیٰ، وقت کتنا ہے جی باقی؟ جی سر، ابھی 14 منٹ پڑے ہیں. 14 منٹ ہے. ماشاء اللہ، اچھا ہو گیا جی. اب کیا ہے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، یہ وہ ہے لام شروع کے اندر آ گیا ہے اور نون آخر میں آ گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضرور تاکید، بالضرور. ضرور بالضرور. جی تاکید بر در تاکید. جی ضرور بر ضرور. تو یہ آگا گا فَلَنَأْتِيَنَّ کا ترجمہ کریں گے تو تو پھر ہم پھر ضرور لائیں گے یقیناً لائیں گے ہم لائیں گے کا تیرے پاس. تیرے تجھ لیے. پر. اب یاتین کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو لہذا آنا نہیں ہے بسحرم مثلی ہی، تو اس کا ترجمہ ہوگا لائیں گے. جی. تو یقیناً ہم تیرے پاس لائیں گے بسحرم مثلی ہی. ترجمہ اسی جیسا اس جادو. جیسا، اس جادو کے اس ساتھ. جیسا جادو. ترجمہ دوبارہ کریں. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. ترجمہ کریں جی مل کے. پھر یقیناً یقیناً ہم بے شک تیرے آئیں گے، پاس اسی تیرے جیسا پاس لائیں جادو گے لائیں گے. تو اس اس کا جیسا ترجمہ اگر کر لیں تو ہم بھی تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے. کیوں جی؟ جی. ہم بھی تیرے پاس اس با کا جیسا مطلب جادو تو. لائیں گے. جی تو ہم بھی تمہارے پاس یقیناً اس جیسا جادو لائیں گے. لائیں گے. آگے کیا کر فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا. لفظ موعدہ کا مطلب آ رہا ہے وعدے کا، مقررہ وعدے کا وقت. یہ اس میں ظرف زمان ہے. موعدہ ایک تو ہوتا ہے نا وعدہ، ایک ہوتا ہے وعدے کا وقت کہ وعدہ پورے ہونے کا وقت، وہ موعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی میں نے کیا بتایا؟ ایک ہوتا ہے وعدہ، وعدہ. ایک ہوتا ہے موعدہ، اس کے اندر وعدے کیا ہوتا ہے؟ وعدے وعدے کا کا ظرف. وعدے کا وقت. مقررہ. ہونے کا وقت. جی ٹھیک ہے. تو فجعل تو ترجمہ کریں بنا. بنا دے. تو تو بنا. تو بنا. ٹھیک ہے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی ہے، لیکن وہ بات کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تھی تو اس نے ان سے کہا کہ فجعل تو بنا لے بیننا و بینک، ہمارے ہمارے درمیان درمیان اور اپنے درمیان. اور اپنے ہمارے درمیان درمیان اور تیرے درمیان، اپنے درمیان موعدہ، ایک ایک مقررہ وقت، وعدے وعدے کا کا وقت. ایک مقررہ وقت. ٹھیک ہے جی، مقررہ وقت ٹھیک ہو گیا جی. ایک مقررہ وقت بنا لے، بلکہ مقررہ وقت مقرر کر لے، جملہ اچھا لگے گا نہیں. وعدے کا وقت مقرر کر لے. جی وعدے کا وقت مقرر کر لے. ٹھیک ہے جی. تو آگے کیا ہوگا؟ موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا. یہ نابارک ہے. تو لا نخلفہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم اس کی
ہم اس کی اور خلاف ورزی اپنی نہیں کریں گے، उसकी ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ موعد کی اس طرف. معاہدہ معاہدے کی. کی، मुकर्रर جی وعدے معاہدے کا کی وقت تاریخ جو ہے کی. طے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ولا انتا، और तो اور भी ना اور نہ نہ ہی تو نہ کرے گا. آپ اور نہ ہی تو. تو ترجمہ بنے گا نہ ہی ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی تو. مکانن سوا. ترجمہ کیا ہوگا جی؟ مکانن سوا، हुआ ہموار میدان میں. سوا کا ہوگا ہموار، مکانن جگہ، ہموار میدان میں. کہ سارے لوگ دیکھیں کہ کس کا جادو زیادہ چلتا ہے. اب وہ معجزات کو کیا کہہ رہا تھا؟ جادو सेहर جادو. شہر کا اب جادو تو اصل میں اس کے پاس تھا، اور جادو گھر کا جو ہے وہ پہلے پڑا ہوا ہے پہلے پارے میں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. وہیں پڑا ہے نا؟ جی 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 تو وہ کفر ہے. تو اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر کیسر بھائی کریں گے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی اس جیسا جادو بالتاکید لے کر آئیں گے. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو اے موسیٰ تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے. لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم اس وعدے کی خلاف موعد کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی تو. مکانن سوا، ایک کھلے میدان میں، ایک ہموار میدان میں. کھلے کے بجائے ہموار کہہ لیں. جی ہموار اپنے میں. کیسر بھائی. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی تیرے پاس یقیناً اسی جیسا جادو لائیں گے. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کی ایک جگہ مقرر کر لے، وعدے کا وقت مقرر کر لے. جی جی لا نخلفہ نحن ولا انت، اور نہ ہی ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی تو کرے گا. مکانن سوا، ایک ہموار میدان میں. ایک ہموار میدان میں. بالکل ٹھیک ہے جی. اب آگے جناب آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اگر ہم جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا. ایسا ہی ہے؟ جی جی کب توڑا تھا؟ کب توڑا تھا؟ جب وہ لوگ میلے کا موقع تھا، سب باہر میلے گئے پہ ہوئے تھے. گئے ہوئے تھے. ہاں میلے پہ گئے ہوئے تھے. آج بھی میلہ ہی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. یوم الزینت، زینت کا دن. جی تو قال، ترجمہ کریں جی. موسیٰ علیہ السلام نے علیہ کہا. السلام نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینت، تمہارا مقررہ وقت، تمہارے وعدے کا مقررہ وقت زینت کے دن کا ہے. انہوں نے کہا نا کہ بھی مقررہ وقت کر، تو انہوں نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اس دن چھٹی. کیوں جی؟ جی جی زیادہ ساری سے دنیا 14 زیادہ دیکھتے لوگ اگست کی، دیکھیں گے. 14 اگست کی یا 23 مارچ کی چھٹی، اور جی لوگوں نے آنا ہے جناب. اور آگے وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں. الناس آ رہا ہے تمام لوگ. ضحیٰ، دن کے وقت. ضحیٰ کون سا وقت ہوتا ہے؟ دن کے نکلنے کے بعد، جس کو ہم چاشت کہتے ہیں. نفل پڑھتے ہیں نا چاشت کے. جی جی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دن نکلنے کے بعد کا وقت، اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. تو ہمیں ضحیٰ کا کیا ترجمہ کریں؟ دن صبح چڑھے. سویرے. دن کی روشنی جی میں کر لیں. تو ٹھیک ہے، دن چڑھے یہ کر دن لیتے ہیں. جی تو ترجمہ کریں جی. قال موعدکم یوم الزینت،
موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے مقررہ وعدے کا کا دن یوم الزینت زینت کا دن ہے۔ زینت کا دن۔ جی شاید پروفیسر صاحب کے ہاں لائٹ آف ہو گئی ہے۔ جی میرے پاس یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی سر۔ میری آواز آپ کے پاس آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے سر۔ اب آئیے، پہلے نہیں آتی۔ چلیں انشاءاللہ 5 منٹ ہیں یہاں، اب میرے پاس سلائڈ چلی گئی ہے، معذرت۔ کوئی بات۔ تو دہرائیں جی آپ اس کو۔ قال موعدکم یوم الزینت، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا مقررہ وقت زینت کا دن ہے۔ این یحشر الناس، وَأَن يُحْشَرَ، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں تمام لوگ۔ وَأَن یحشر الناس، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں تمام لوگ، دہا یعنی کہ دن چڑھے۔ جی جی دن چڑھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھتے ہیں جی، وقت ہم نے 2 منٹ آخر میں رکھنے ہیں، اس لیے کہ کیسر بھائی آپ نے سارا اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو فتولا کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اس نے منہ پھیر لیا، وہ مڑ گیا۔ تو مڑا، ٹھیک ہے، تو منہ پھیرا کس نے؟ فرعون، فرعون نے منہ پھیرا۔ اور کیا کہ اب یہ نکات کی شکل میں آ رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے، باقی جگہوں پہ بھی یہ واقعہ آتا ہے اور آپ نے یہ سارا واقعہ سنا ہوا ہے۔ تو فتولا فرعون کا ترجمہ پھر فرعون مڑ گیا، فرعون نے منہ پھیرا۔ فجمع کیدہ، تو اس نے اپنی خفیہ تدبیروں کو جمع کیا۔ قید کس کو کہتے ہیں جی؟ ابھی پڑھا تھا جب ریویژن کر رہے تھے، خفیہ تدبیر، جی، جو کسی کو دوسرے کو پتہ نہ ہو، الگ سے انہوں نے تدبیر کی ہوئی ہو تو وہ چال بھی کہتے ہیں جی۔ اور تدبیر ہم نے اس کا ترجمہ کیا خفیہ تدبیر، اور اس نے اپنی خفیہ تدبیر کو جمع کیا۔ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ سارے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں ہر جگہ سے اور وہ اپنا اپنا کام کریں گے، اور جادو تو ہے اور جادو بھی کرتے تھے، اور وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے تھے اور انہیں دکھائی اور چیز دینے لگ جاتی تھی۔ تو پھر اس نے خفیہ تدبیر کو جمع کیا، ثم اتا، پھر وہ آ گیا۔ اچھا جی، اب آنے کے بعد کیا ہوا جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ہے ان ساحر جو ہیں ان کے لیے، اور باقی کے لیے یہ کل پڑھیں گے۔ عطا تک ہم ختم کر رہے ہیں، آپ شروع ہو جائیں جی کیسر بھائی، جہاں سے شروع کیا تھا۔ جی نماز بھی سوال ہو گیا سب کل سے۔ جی کل اس پر ڈسکس کریں گے جی سلیم بھائی انشاءاللہ۔ کلو ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، تو اس فرعون نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو ہمیں نکال دے ہماری زمین سے؟ بِسِحْرِکَ، اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ